آپ ایمان کی صفتیں پڑھتے ہیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ مفصل جس میں پورا بیان ہے، مجمل جس میں تھوڑا بیان ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ۔ یہ بچوں کو چھوٹی عمر میں یاد کرائی جاتی ہیں ترجمے کے ساتھ۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ آپ کہتے ہیں میں مانتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں اللہ تعالی پر، اس کے ناموں کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے تمام احکام کو مانتا ہوں، زبان سے اقرار کرتا ہوں، دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ زبان سے اقرار اور دل سے اونچی، بغیر زبانی اقرار کیے محض دل سے کہنا کہ نہیں یہ سچا ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ سارے جو کافر تھے مکہ میں رہنے والے، ان کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، مگر وہ زبان سے انکار کرتے تھے اور نبی کی بارگاہ میں آ کے تکبر اور غرور کرتے تھے، اسی لیے ان کو ہدایت مل سکی نہیں۔ نبی کی بارگاہ میں ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو آئے، زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے اور نبی کا غلام بنے۔ اکڑ کرنے والے کو ہدایت، ذرا اونچی کہیے، مزہ نہیں آیا؟ کیوں کہلوایا ہے میں نے؟ جب بھی کہلواتا ہوں آپ کو کوئی بات یاد کرانی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ عہدہ مل جائے نا، وزیر، سفیر، امیر، کوئی عہدہ مل جائے اور ڈائریکٹر بن جائے، کوئی اکڑ آ جاتی ہے۔ پھر اس کو نبی کی بات ماننے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا وہ حال سب کا ایک جیسا نہیں ہے۔ بعضوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کو نبی کی بات بھی، وہ یہاں تک جملے آپ نے سن لیے اپنی اس موجودہ حکومت کے وزیروں سے، یہ باتیں آپ نے سن لی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن پرانا ہو گیا، 1400 سال پرانا۔ اور نبی نے جو باتیں کی اس زمانے کے لیے تھی، وہ کسی سائنس کو تو جانتے نہیں تھے۔ وہ اس طرح کی باتیں مسلمان کہلانے والے یہ آفیسر وغیرہ جب کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب کہ وہ نبی کی عظمت کو مانتے؟ تو جب وہ نبی کی عزت نہیں کرتے، خود کہاں سے عزت لے سکتے ہیں؟ کیونکہ جو نبی کی عزت نہیں کرے گا اس کی عزت کی جا سکتی۔ اور جو شقی ہوتا ہے نا، شقی کو آپ بدبخت کہتے ہیں، یعنی اس کا مقدر اچھا نہیں۔ جو شقی ہوتا ہے، بدبخت، حدیث سنا رہا ہوں، مولانا روم نے مثنوی میں اس کی ترجمانی کی، میں بلر زرد عرش از مدح شقی، کہ ایسے بدبخت کی کوئی تعریف کرے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، لرز جاتا ہے کہ اس بدبخت کی تعریف کر رہے ہو۔ یہ تعریف کے لائق تعریف کس کی ہوگی؟ جو نبی کی تعریف کرے گا، زبان سے اقرار کرے گا، دل سے مانے گا، اس کی ہوگی۔ اور آج بے لگام جس کا جو دل چاہ رہا ہے کہہ رہا ہے۔ کسی لیڈر کے خلاف بات کرو تو حکمران فوراً
تم نے عدالت کے خلاف بات کی، فوج کے خلاف بات کی، وزیر کے خلاف بات کی، فلانے کے خلاف بات کی، قانون حرکت میں آئے گا، مروا دیں گے، سزا دیں گے، جو دل چاہے۔ نبی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کوئی پوچھ نہیں رہا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ابھی یہ کل پرسوں سے 2 دن سے وہ ایک خاتون کے بارے میں سندھ میں کسی یونیورسٹی کے حوالے سے وہ جو قانون بنایا گیا کہ جو نبی کی توہین کرے گا اس کو سزا دیں گے، اس نے اس کو کالا قانون کہہ دیا۔ کیا ایسے لوگوں کی پکڑ ہونی چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ چوکیداری، پہرا دینا۔ ہم معمولی سے سپاہی ہیں، آواز لگاتے ہیں، لوگوں کو خطرات سے بچانے کے لیے آگاہ کرتے ہیں، ایمان کی حفاظت پر زور دیتے ہیں، پیغام حق پہنچاتے ہیں، لیکن لوگوں کو سچ کا یہ بیان پسند نہیں ہے۔ وہ اپنی منمانی چاہتے ہیں، ان کا کہنا ہے وہ جو مرضی کریں، کوئی ان کو روکے ٹوکے نہیں۔ تو میں ایسے لوگوں سے یہ کہتا ہوں، وہ تمہارے پاس اپنا ہے کیا؟ تمہارے پاس تمہارا اپنا ہے کیا؟ یہ جو آج تو وینٹیلیٹر لگے ہوئے نا اسپتالوں میں، قدرت آکسیجن دے رہی ہے، اس سانس کا کوئی پیسہ لیتی ہے؟ وہ وینٹیلیٹر لیتا ہے۔ قدرت کا ہوا ہے، آپ سانس لے رہے ہیں، جتنی مرضی ہوا کھینچیں، کوئی بل نہیں ہے۔ وہاں جائیں گے 1 گھنٹہ بھی اگر وہ وینٹیلیٹر لگائیں گے تو پیسے لیں گے۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے، سانس اندر گیا ہوا ہے، باہر نہ نکلے، کیا کر لو گے؟ ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قبر میں جانا ہے، اور یہ عہدے، یہ ساری چیزیں، پہلے اس فرعون کی لاش آج بھی رکھی ہوئی ہے کہ اس کو دیکھو اور عبرت پکڑو۔ ڈرو۔ نمرود پوری دنیا میں حکومت کرتا تھا، مچھر سے مروا دیا اللہ نے۔ کب؟ اب یہ بات آپ کو دوبارہ بتانی ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں تکبر کرے گا، غرور کرے گا، اللہ کے نبی کی توہین کرے گا، تو پھر انجام برا ہوگا، انجام برا ہوگا۔ اور آپ نے یہاں ہمارے یہاں کیا دیکھا ہے؟ کوئی نبی کی توہین کرے کہتے ہیں معاف کر دو، اور تم ہوتے کون ہو معاف کرنے والے؟ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا، نہ کسی گورنر کو، نہ صدر کو، نہ وزیر کو، نہ مفتی کو، نہ قاضی کو، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ تم جن کو سزائیں دیتے ہو کیوں؟ کہ نظام نہ بگڑے۔ تو اللہ کا نظام بگاڑو گے تو کیا بچ جاؤ گے؟ پکڑ ہوگی، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ آج تو میرے جیسے لوگوں کے سامنے لوگ پتہ نہیں سمجھتے ہیں یہ کتنے علم والا ہے یا کیا ہے، آتا جاتا بھلے کچھ نہ ہو، لوگ علامہ کہہ دیں، کتنے القاب لگا دیں۔ وہ جو علم والی ہستیاں تھی جن جیسا اب کوئی ہو نہیں سکتا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان جیسا عالم اب سوچا جا سکتا بھی؟ وہ جو 46 برس عشاء کے وضو سے فجر پڑے، جن کو قید کر دیا جائے تو جیل خانے میں 7000 مرتبہ قرآن پڑھے، وہ نبی کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک مدینہ میں رہے،
ان کا لقب ہے امام مدینہ، امام دار الہجرہ ان کا لقب ہے۔ گھوڑے پہ سواری نہیں کرتے تھے، نہ امام اعظم نہ امام مالک۔ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں اللہ کا رسول چلا پھرا، ہمارے گھوڑے کا سم اس پر آئے اس جگہ پر نہیں، ننگے پاؤں چلتے تھے، جوتی بھی نہیں پہنتے تھے کہ ہماری جوتی اس جگہ نہ آ جائے جہاں نبی کا قدم لگا ہے۔ اتنا ادب کرنے والے، ایسے ہی تو نہیں ان کے رتبے ہیں، ایسے ہی تو نہیں ان کے چرچے ہیں۔ اور آج اس طرح کی باتیں ہیں۔ امام مالک مدینہ کی حد میں پیشاب نہیں کرتے تھے، باہر جاتے تھے۔ کتنی سزا دی لوگوں نے امام مالک کو، آپ کو شاید معلوم نہیں۔ ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے، انہیں جانور کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا تھا، مسلسل ان کے ہاتھ بندھے رہنے کی وجہ سے خون کا دوران بند ہو گیا، ہاتھ بیکار ہو گئے، ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ وہ حضور کے روضے کے سامنے جا کے کہتے تھے، حضور اب میرے ہاتھ نہیں ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، جب آتا تھا احتیاط سے وضو کرتا تھا، بہت اہتمام سے وضو کرتا تھا، اب ہاتھ کٹ گئے ہیں، کچھ نہیں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ حالانکہ مجبور تھے، لیکن ادب۔ آج ان کی قبر شریف بقیع میں ہے، لوگ خاص طور پر ان کو سلام کرتے ہیں۔ ادب کرنے والے، نبی کی بارگاہ میں ادب کرنے والے، اور آج اس طرح کی باتیں کی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مقابل، یعنی حدیث کے مقابل اپنی رائے دی جائے، یہ کون سا دور ہے؟ کیسے لوگ ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہم پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو جہاں نبی کا ادب نہیں ہوگا وہاں خیر ہو سکتی؟ اچھا، میں اور آپ اپنے کسی کی بات آ جائے گی، لڑیں گے، مقدمہ کریں گے، عدالت میں جائیں گے، وکیل کریں گے، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ ہم اس کے خلاف کاروائیاں کریں گے۔ نبی کے خلاف کوئی بول رہا ہے تو ہم شور بھی نہیں مچا رہے، ہم احتجاج بھی نہ کریں، تو کیا پھر ہم نے نبی کو منہ دکھانے والا کام کیا؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر آقا نے پوچھ لیا کہ مجھے برا بلا کہا جا رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ میری عزت کے قانون کو کالا کہا جا رہا تھا، کیا کیا تم نے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کاش ہماری غیرت ایمانی زندہ رہے، یہ مر گئی تو پھر ہم کچھ بھی نہیں۔ تو جو نبی کی بارگاہ میں آ کر بے ادبی کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بار بار یہ جملے سناتا ہوں۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے ڈھیل دے دی، رسی دراز کر دی۔ وہ سمجھتا رہا کہ واقعی میں ہوں، اگر میں غلط ہوتا تو پکڑا جاتا۔ خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے ڈھیل دے دی۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے ادبی کی اللہ نے پکڑ لیا۔ چھوٹے سے مچھر سے کس طرح مروایا کہ سر پہ پہلے ہاتھ مارتا تھا، مچھر اندر چلا گیا، جب تک سر ہلتا رہتا تھا اس ٹھیک رہتا تھا، جب یہ رکتا مچھر کاٹتا، تو یہ تکلیف میں ہوتا، ہاتھ مارتا، پھر اپنے ہاتھ مار مار کے تھک گیا، دوسروں کو کہنے لگا مارو۔ خدائی کے دعوے، وہ ہاتھ سے تھک گئے تو جوتے اٹھا لیے، جوتے کھائے، اسی مچھر سے اللہ نے مروا دیا۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے سے ٹکر لے تو پھر اللہ چھوڑتا نہیں۔ فرعون نے خدائی کے دعوے کیے، اللہ نے ڈھیل دے دی، جب کہتا تھا بارش ہو جاتی تھی،
جو کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا، وہ سمجھنے لگا شاید میں واقعی خدا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی، بے ادبی کی، غرق ہوا یا نہیں ہوا؟ آج تک لاش عبرت بنی، آج تک سارے ڈبو دیے، اللہ نے اس کی لاش کو باہر نکال دیا، عبرت تاکہ لوگ دیکھیں اور سبق لوگ نہیں سیکھ رہے۔ یاد رکھنا اللہ کے پیارے سے اگر کوئی ٹکرائے گا پھر خیر ہو سکتی، رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، انجام برا ہوگا۔ اور اللہ فرما رہا ہے یہ فسادی ہے۔ یہ کون ہے؟ فسادی، خرابی کرنے والے، ان کا انجام دیکھو۔ تو اب میں اور آپ سبق نہ سیکھیں تو کیا سمجھدار کہلائیں گے؟ نہیں۔ جنہوں نے ادب کیا رتبے ملے، شان ملی۔ بہت سے سیدھے سادے گاؤں دیہات کے لوگ کسی کالج اسکول میں نہیں گئے، مدرسے میں بھی نہیں گئے، کلمہ سیکھا مگر نبی کا نام لیا تو ادب سے لیا۔ سونا نام، پیارا نام، اچھا نام۔ جب بھی ذکر کیا ادب سے کیا، اللہ نے ان کو، حالانکہ بظاہر آج جو نبی کی بات کرے لوگ اس کو جاہل کہتے ہیں، جہالت کہتے ہیں دین پر عمل کو، قرآن حدیث کی بات کو ماننا، سائنس کو نہیں مانتے، قرآن حدیث کو مانتے، اس کو جہالت کہہ رہے ہیں۔ الٹا معاملہ۔ کیسے لوگ ہیں؟ یاد رکھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ فرماتا تو دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔